اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ 54% جو علاقہ ہے 54% وہ یہودیوں کو دے دیا، 45% مسلمانوں کو دیا، اور 1% جہاں پہ بیت المقدس ہے اس کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا، اس کے اوپر سب کا حق ہے، اور اس کو اس طرح سے اس نے تقسیم کی جو بڑھتے بڑھتے 1967 میں 78% علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر ہمارا حق ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا حق، تاریخی طور پر یہودی ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ اب میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک قرآن کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے، اور ایک تاریخ کے حوالے سے۔ تاریخ میں یہ جو مقامی آبادی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ مقامی آبادی کون تھے؟ مقامی آبادی کنعانی تھے، کنعان، فلسطین کو کنعان کہا جاتا تھا۔ یہ جو بنیادی کنعانی قبیلہ تھا یہ بنیادی طور پر عرب قبیلہ تھا، اور عرب قبیلہ ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ وہاں پہ آباد تھے اس لیے اس علاقے کا نام ہی کنعان تھا، اور بحیرہ روم کی، جس کو میڈیٹرینین سی بھی کہتے ہیں، بحر متوسط بھی کہتے ہیں، اس کی جو مشرقی سائیڈ ہے اس کے اوپر جو قبیلے آباد تھے، یہ میں بات کر رہا ہوں 4-4.5 ہزار سال پہلے کی، اس وقت جو قبیلے وہاں پہ آباد تھے ان کنارے پہ آباد قبیلوں کو فلسطی کہا جاتا تھا، یا بلسط کہا جاتا تھا، یا فلسطی کہا جاتا تھا۔ وہ جو مقامی آبادی ہے فلسطی ہے، یا مقامی آبادی کنعانی، ان کنعانیوں اور فلسطینیوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہوئی، اور وہ جو مقامی آبادی بنی وہ آبادی وہ فلسطینی کہلائے، اور یہ علاقہ فلسطین کہلائے۔ یہودی کب آئے؟ بنی اسرائیلی کب آئے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کی حکومت رہی۔ تاریخ آپ نے دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر گئے تھے اور چلے گئے تھے مصر، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو غرقاب کرایا اللہ سے دعا کر کے، وہاں سے یہ نکلے، تو اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ ہم فلسطین میں واپس آ جائیں، جو کنعان تھا، جو ان کا اصل وطن تھا، کہ ہم یہاں واپس آ جائیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں تھے، ان کا خیال تھا ہم وہاں واپس آئیں۔ لیکن یہ وہاں واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ واپس چلیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے۔ سورہ مائدہ پڑھیں، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام منتیں کرتے رہے داخل ہو جاؤ، اللہ نے فتح لکھ دی ہے، لیکن یہ بد وقت داخل نہیں ہوئے۔ نہیں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ فتح مؤخر کر دی، پھر یہ میدان تیہ کے اندر پھرتے رہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کی حیثیت رکھتے تھے، بعد میں نبی بنے، ان کے قیادت میں بالآخر ان کا قبضہ ہوا۔ یہ بات ہوگی 1000 قبل مسیح کے قریب۔ 1000 قبل مسیح کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے، اس وقت سے لے کر 584 قبل مسیح تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے کوئی 600 سال قبل، اس وقت تک ان کا قبضہ وہاں رہا ہے۔ یہ ٹوٹل 400 سال بنتے، کیونکہ فلسطینیوں کے اوپر بعض اوقات مصریوں نے بھی قبضہ رکھا ہے، بعض اوقات آشوریوں نے بھی قبضہ رکھا ہے، بعض اوقات اس کے اوپر قبضہ جو ہے عیسائیوں کا بھی رہا ہے، بعض اوقات یہودیوں کا بھی رہا ہے، لیکن اصل وطن فلسطینیوں کا اپنا وطن ہے، وہ اصل وہاں کے باسی ہیں، انہی کا حق ہے۔ لہذا ٹوٹل پوری تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل وہاں پہ 400 سال قابض رہے ہیں، 1000 سال قبل مسیح سے لے کر 584 قبل مسیح۔ 584 میں بخت نصر آیا تھا، بخت نصر نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی،
سارے یہودیوں کو 1,00,000 یہودی قید کر کے وہ لے گیا تھا اور یہ سارا شہر برباد کر دیا تھا اس نے۔ پھر اس کے بعد جو سائرس ایرانی آیا اس نے آ کے اس کو چھڑایا اور یہودیوں کو واپس یہاں لا کے آباد کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد، ان کی بعثت کے بعد 137 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور یہاں سے چلے جانے کے بعد، ٹائٹس رومی آپ نے سنا ہوگا، وہ روم کا بادشاہ تھا، وہ عیسائی تھا۔ ٹائٹس رومی نے حملہ کیا اور اس نے یہودیوں کو ملیا بیٹ کر دیا، لہذا اس کے اوپر جو قابض ہو گئے وہ عیسائی قابض ہو گئے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تھے اس وقت بھی وہاں کے قابض عیسائی تھے، اور جب ان سے قبضہ چھڑایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، تب بھی وہاں کے قابض عیسائی تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ یہودیوں سے نہیں کیا تھا، عیسائیوں سے کیا، اس لیے کہ یہ حق عیسائیوں کا قبول کیا گیا کہ عیسائی وہاں تھے، ان کو اپنی عبادت کی اجازت دی گئی۔ یہودی اگر وہاں پہ کوئی تھے تو ان کو نکال باہر کیا گیا، اس لیے کہ یہودیوں کا وہاں پہ کوئی حق نہیں بنیادی اعتبار سے۔ رومیوں کا بھی حق صرف اس لیے قبول کیا گیا کہ وہ اس وقت قابض تھے، اس لیے ان کا حق قبول کیا۔ اس تاریخ میں کوئی موقع آپ کو ایسا نہیں نظر آتا کہ فلسطینی جو وہاں کی مقامی آبادی ہے وہ وہاں سے باہر نکلے ہوئے ہو۔ یہ ان کی آبادی ہے، ان کی جگہ ہے، ان کا گھر ہے۔ یہودیوں نے کام یہ شروع کر رکھا، اس وقت 96% علاقہ جو فلسطین کا ہے وہ اسرائیل قبضہ کر چکا۔ اور یہ جو غزہ کی پٹی آپ سنتے ہیں نا، یہ بحیرہ روم کے ساتھ ہے، ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف یہ پٹی ہے، تھوڑا سا علاقہ مصر کے ساتھ ملتا ہے، کبھی نقشے میں دیکھیں، اور 23 لاکھ وہاں کی آبادی ہے غزہ کی پٹی، اور یوں کہہ لیں کہ یہ 23 لاکھ لوگوں کی مشترکہ جیل ہے، پوری دنیا سے اس کا رابطہ کٹا ہوا ہے، پوری دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ کیوں؟ اسرائیل نے اس کو ایک جیل میں ایک تبدیل کیا ہوا ہے، اس کی کیفیت اس وقت ایک جیل کی ہے۔ یہ جو حالیہ آپ نے دیکھا کہ حملہ کیا ہے، پتہ غزہ والوں نے کیا۔ غزہ والوں کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہ بیچارے ایک بہت بڑی جیل کے اندر رہتے، دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ کوئی نہیں، ارد گرد اسرائیل ہے، ایک طرف سمندر ہے، ان کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے دنیا کی جو سب سے لیٹسٹ اور ٹیکنیکل فوج ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو 2 دن کے لیے بے بس کر دیا، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کسی نے ریاکشن بھی نہیں دیا۔ یہ کیسے ہوں گے؟ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو